الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ آج کا موضوع جو ہے وہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہوگا۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ قرآن کا مطلب اور اس کا معنی ہے قارا یقرأ سے قرآن بنتا ہے، اس میں مصدر کہ بار بار پڑھا جانے والا، یعنی کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کا نام اللہ رب العالمین نے ہی تجویز کیا ہے۔ اسے قرآن المجید والفرقان الحمید بھی کہا جاتا ہے۔ اسے قرآن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا کی کتب کو پڑھ کے تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن کو انسان بار بار پڑھ کے تھکتا نہیں، بلکہ اس کے اندر نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے ایمان کے اندر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ یہ کسی ڈاکٹر کی کتاب نہیں لکھی ہوئی، کسی انجینئر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کسی پروفیسر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کسی فرشتے کی یہ کتاب نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی رسول کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جن کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ ہود کے شروع میں فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اور ایک جگہ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی شان، اس کا مقام، سب سے پہلی بات اس کا مقام کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ اگر خدا سے بات کرنی ہو تو اس کے قرآن کو پڑھو، اللہ بھی تم سے باتیں کر رہا ہے۔ اگر
اپنے رب کی رضا چاہتے ہو، اپنے رب کی گفتگو دنیا کے اندر سننا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھا کرو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ اور اس کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری کتاب قرآن ہے، اس کو ناپاک انسان ہاتھ نہ لگائے، اس کو باوضو پڑھا جائے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ہم کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی کسی مصنف نے یہ نہیں لکھا کہ میری کتاب کو باوضو پڑھا جائے، پاکی کی حالت میں پڑھا جائے۔ اس کی شان، اس کا مقام قرآن کا یہ ہے کہ اس کو ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو پاکی کی حالت میں پڑھا جائے۔ یہ قرآن کے فضائل ہیں۔ کبھی اللہ فرماتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین، کہ میری کتاب کی اتنی شان ہے کہ یہ تو میری طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ ناپاک شخص بے وضو اس کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ من لدن حکیم خبیر، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کوئی کتاب ہے۔ اور یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی، جس وقت نازل ہوئی، اس کی کیا شان ہے، جس کا کلام ہے اس کی بھی کیا شان ہے۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ رات بھی شان والی ہے۔ اور جس شخصیت پہ یہ قرآن نازل ہوا، وہ ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے، وہ ذات بھی عزت والی ہے، مقام والی ہے۔ اور جن کے دلوں میں، سینوں میں اللہ نے اس کو محفوظ کیا، وہ بھی عزت والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ ہم نے اسے برکت والی رات، عزت والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں، لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، لیلہ مبارکہ یہ لیلۃ القدر ہی کا نام ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اسی طرح لیلۃ القدر کے بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی، اور اس کے بھی اللہ نے 2 نام بیان کیے۔ اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 سال مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ یہ رات افضل ہے۔
1000 سال مہینوں کی عبادت کے لحاظ سے ایک شخص 1000 سال عبادت کرے 1000 سال مہینوں کی تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے زندگی پوری گزار کے، لیکن لیلۃ القدر کے اندر ایک رات کے اندر اسے 1000 سال مہینوں کی عبادت کا اللہ ثواب دے دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں قرآن نازل کیا، اس میں قرآن نازل کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ قرآن بھی فضیلت والا، اور جس رات میں یہ نازل ہوا وہ بھی برکت والی اور فضیلت والی، اور جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا اللہ اس کے بارے میں فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ لیلۃ القدر کی رات میں جس روز اس قرآن کو نازل کیا، اور جب یہ رات آتی ہے دنیا کے اندر اور قیامت تک جب یہ رات آتی ہے تو آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کی برکت یہ ہے، لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، اکیلے فرشتے نہیں بلکہ جبرائیل امین بھی آتے ہیں۔ جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ کو اپنے پروں کے ساتھ یہ ڈانپ لیتے ہیں، ان پہ سایہ کر دیتے ہیں، اور اس رات میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کی سلامتی ہی سلامتی، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کب تک؟ جب تک کہ فجر کا وقت نہیں ہو جاتا، طلوع فجر کا وقت نہیں ہو جاتا۔ اس رات کی اتنی شان، اور جس شخصیت پہ یہ قرآن نازل کیا گیا وہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، شمس الضحیٰ، ساقی کوثر، شافی معشر، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے، جس کی طرف نازل کی گئی ہے وہ ذات بھی اعلیٰ ہے، وہ ذات بھی اعلیٰ ہے، قرآن بھی اعلیٰ، جس رات میں اس کو نازل کیا وہ بھی اعلیٰ، اس کو پڑھنے والا بھی اعلیٰ، اور جس پہ یہ نازل کی گئی وہ بھی اعلیٰ، اور جس پہ یہ نازل کی گئی ہمارے پیغمبر کی فضیلت کیا ہے؟ لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اتنا پیارا نبی، اتنی عزت والا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور میرے پیغمبر کو یہ کتاب اللہ نے تحفہ دیا، اور کسی پیغمبر کو یہ کتاب عطا نہیں کی۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں یہ قرآن حفظ ہوتا ہے ان کی شان اور مقام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل جب قیامت قائم ہوگی لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے
اور حافظ قرآن بھی اپنی قبر سے کھڑا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اس کی صورت جیسا ایک شخص اس کے سامنے ہوگا، تو قرآن اسے کہے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ شخص کہے گا نہیں بھائی میں تجھے پہچانتا نہیں۔ قرآن کہے گا اس سے کہ میں قرآن ہوں جسے دنیا کے اندر تو بھوک کے اندر، پیاس کے اندر، پریشانی کے اندر پڑھتا رہا۔ قرآن اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ کے پاس لے جائے گا اور اس کی درخواست کرے گا معافی کی۔ پھر اللہ رب العالمین حافظ قرآن کو آواز دیں گے این الحافظون، کہ حافظ قرآن کہاں ہے؟ حافظ قرآن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، کہے گا اللہم لبیک۔ اللہ فرمائیں گے اے حافظ قرآن، دنیا کے اندر تو میری رضا کے لیے قرآن پڑھتا رہا، آج قیامت کا دن ہے تو قرآن پڑھ، یہ جنت کے مقام ہے، کوئی جنت النعیم ہے، کوئی جنت الفردوس ہے، تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا۔ جوں جوں تو قرآن پڑھے گا جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا، اور جہاں قرآن مکمل ہوگا وہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ ٹھکانہ کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ فضیلت ہے جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ کو جنت میں ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے، ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جنت روشن ہو جائے گی، اور لوگ پوچھیں گے یہ کس کے لیے ہے؟ آواز آئے گی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنایا۔ آؤ میرے بھائیوں، ہم سب مل کے اپنی اولادوں کو قرآن کی ترغیب دیں، ان کو قرآن پڑھائیں۔ ہم دنیا کی ڈگری تو انہیں لے دیتے ہیں، کوئی اپنے بیٹے کو انجینئر بناتا ہے، کوئی ڈاکٹر بناتا ہے، کوئی پروفیسر بناتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ دنیا کی ڈگری تو لے دی، کبھی آخرت کی ڈگری بھی اسے لے کر دے دو۔ یہ آخرت کی ڈگری قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال اس کے، وہ 3 اعمال پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے جس کا ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک صدقہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا، ایک علم جو اس نے لوگوں تک پہنچایا، اور تیسری نیک اولاد جو دنیا میں چھوڑ کے گیا۔ آؤ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، جب تم بھی قبر میں جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ایک یہ، اور دوسرا تم نے ان کو علم دیا، وہ تو ان کو تو ثواب ملے گا ان کے علم کی بدولت، لیکن جو تم نے ان کو قرآن کے حافظ بنانے کے لیے کوشش کی اس کا ثواب بھی تجھے قبر میں پہنچے گا۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی رفیق
الوی صاحب نے تعاون کیا ہے، اللہ پاک بھائی رفیق الوی صاحب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے، اور یہ ہمارا پیغام اسی طرح دنیا تک پہنچاتے رہیں، آمین ثم آمین۔ غلطی بھی کری ہوئی قرآن دی آیت سن